لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہی پڑھا ہوا تھا کہ آپ وین پنکچر جو ہے وہ کیسے کریں گے، اور وین پنکچر میں موسٹلی آپ کون سے وین سے بلڈ لے سکتے ہیں، وہ رائٹ ہینڈ ہو وہ یا لیفٹ ہینڈ ہو، اور کون سے ایسے وینز ہے جیسے کیوبیٹر ہو گیا کہ جس سے آپ آسانی کے ساتھ جو ہے اس فورسا سے بلڈ لے سکتے ہو، اور کون سے ایسے وین ہے کہ جو آپ کے لیے خطرہ بھی بن سکتا ہے، اور وہ خطرہ کیوں بن سکتا ہے، کیوں وائی دیٹ وین از ڈینجر while taking the blood from that particular vein. تو اس میں مسئلہ یہی تھا کہ وہاں پہ کچھ نروس تھے، اینڈ پروبیبلی وہاں پہ ضروری تو نہیں ہے لیکن چانس تھا کہ کوئی نرو جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے. سو دیٹس وائی an expert phlebotomist can take blood from anywhere in the body, but he or she should know کہ کون سا ایریا کتنا سیف ہے. تو جہاں پہ ہمارے پاس ایریا سیف ہوگا وہیں سے بلڈ جو ہے وہ آپ نے لینا ہے. اب یہ جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے کہا ہوا تھا کہ مثال کے طور پہ آپ کے نرو ہوتے ہیں نیچے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بلڈ لینا چھوڑ دیں. آپ جس بھی پیشنٹ کو دیکھیں گے تو آپ ڈر ڈر کے جو ہے بلڈ لیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس کا صرف مقصد یہی تھا کہ آپ فار ایگزامپل نیڈل اگر انسرٹ کرتے ہیں 15 سے 30 ڈگری پہ، تو آپ کی نیڈل ایسا نہ ہو کہ وہ اتنی شارپ ہو کے اندر چلی جائے کہ پورا جو ہے وہ 1/3 ہم کہتے ہیں کہ جانی چاہیے، وہ تقریباً کمپلیٹلی جو ہے وہ اندر چلی جائے. تو اس سچویشن کے اندر یہ کچھ پرابلم جو ہے وہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ نیڈل لگانے میں بھی اور انجیکشن لینے میں بھی یہ دونوں میں خیال رکھنا چاہیے کہ نیچے ایسے نروز ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے وین جو ہے وہ کسی وجہ سے ڈیمیج ہو سکتے ہیں. دوسرا جو تھا وہ ہمارے پاس یہ تھا کہ کبھی کبھار ہم جب بلڈ دیتے ہیں تو کچھ فزیکلی آپ کو نظر آتا ہے، جیسے بروسز نظر آ گئے، چھوٹے چھوٹے اسپاٹس آپ کے اس پرٹیکولر ایریا کے اوپر بن جاتے ہیں. تو وہ اسپاٹس کیوں بنتے ہیں؟ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کبھی کبھار آپ بلڈ بہت تیزی کے ساتھ لے لیتے ہیں تو ایک سویلنگ سی وہاں پہ پیدا ہو جاتی ہے جس کو ہم ہیماٹوما کہتے ہیں. تو یہ سچویشن جو ہے، جہاں تک فلیبوٹمی ایک آرٹ ہے، آپ خوبصورتی کے ساتھ بلڈ لے سکتے ہیں، آپ کو ان سارے ایلیمنٹس کا پتہ ہے، کہ ان سارے پروسیجرز کا پتہ ہے، ان سارے SOPs کا پتہ ہے کہ بلڈ لینا کہاں سے ہے، کس طرح لینا ہے، ہائیجین اس میں کیسے کرنی ہے. پھر آپ کو WHO کے پروٹوکولز کا بھی پتہ ہے، آپ ایک بہت اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے یہ ساری چیزیں پرفارم کر رہے ہو، لیکن دیر از اسٹل پرابیبلٹی آف اینی ٹیکنیکل ایرر، کہ ٹیکنیکل ایرر ہو سکتا ہے. اوکے، اور وہ ٹیکنیکل ایرر کیونکہ انسان ہے تو انسان سے یہ غلطی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہو سکتی ہے. اب اس غلطی کو دوبارہ کرنا وہ بہت بڑا بلنڈر کہلاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ہی پیشنٹ سے آپ نے دن میں 10 پیشنٹ پرک کر لیے، پہلا پیشنٹ جو تھا اس کا بھی ہیماٹوما بنا، دوسرے پیشنٹ کا بھی بنا، تیسرے پیشنٹ کا بھی بنا، یعنی 50% آپ کے سارے پیشنٹ جو تھے وہ ہیماٹوما لے کے جا رہے ہیں گھر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب بلنڈرز ہو گئے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اپنے سپروائزر کے ساتھ یا آپ کا وہاں پہ جو سینئر ہے اس کے ساتھ یہ چیز ڈسکس کرنی چاہیے کہ بلڈ میں لیتے ہوئے ہیماٹوما جو ہے وہ پروڈیوس ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے. دین ہی ول فالو دا انسٹرکشن، وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا، وہ آپ کو دیکھے گا کہ کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے. تو ایک چھوٹی سی غلطی جو ہے وہ بھی ہیماٹوما کو کاز کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ کو کہے کہ مٹھی بند کر دے، اینڈ ہی اسٹرانگلی مٹھی کو بند کیا اس نے اور اس کو فسٹ بنایا. فسٹ بناتے وقت جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ اس کو شاید پھر دیکھ نہیں رہے ہو کہ اس نے جب مٹھی بند کی ہوئی ہے تو اس نے بہت زور سے بند کی ہوئی ہے، اور آپ نے بیچ میں اس کو یہ نہیں کہا کہ تھوڑا کھول لے اس کو. اس میں بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے اس کہ آپ بہت پریشر کے ساتھ، کیونکہ کچھ لوگ جیسے ہی نیڈل انسرٹ کر دیتے ہیں وین کے اندر، کمپلیٹ سیرنج کا جو پلنجر ہے وہ پل کر دیتے ہیں اور پھر وہاں سے بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی وین کے اوپر کافی پریشر پڑ جاتا ہے، بہت زیادہ پریشر پڑ جاتا ہے اس کے اوپر. تو انٹرسٹیشل اسپیس سے جو ہے وہ فلوئڈ نکل سکتا ہے. دیٹس وائی وہاں پہ ایک ہیماٹوما جو ہے وہ
کاز ہو سکتا ہے. ایون اس میں آپ کے ہیمولیسس کی بھی بہت سارے چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ سیل کی جو فلو ہوگا، یہ بلڈ کا جو فلو ہوگا وہ بہت فاسٹ ہو جائے گا، نارمل نہیں ہوگا، بہت زیادہ فاسٹ ہو جائے گا. تو جیسے ہی وہ فاسٹ ہوگا تو آبویسلی جو کہ ریڈ بلڈ سیلز ہے اس کے اندر، تو وہ ریڈ بلڈ سیل جو ہے وہ فریجائل ہے اور اس میں ڈسٹرکشن کا جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے، اینڈ دیٹ ڈسٹرکشن از نون ایز ہیمولیسس. تو یہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اسی کے بارے میں ہے کہ آج ہم جو چیزیں ڈسکس کریں گے پریویس کے ساتھ. ویسے اس ہفتے تو ہماری فزیکل کلاس تھی، لیکن کل رات جب میں نے ووٹنگ کی تو بہت کم اسٹوڈنٹس نے رسپانس دیا، 10 اسٹوڈنٹس نے رسپانس دیا، جس میں سے 4 نے کہا کہ فزیکل ہونی چاہیے، 6 نے کہا کہ آپ کا آن لائن ہونی چاہیے. تو میں نے بھی سوچا کہ کہیں آج جو ہے وہ میرے خیال میں ہڑتال بھی ہے باہر مہنگائی کے خلاف، تو وہ بھی ایک مسئلہ تھا. میں نے کہا ہاں گاڑیوں میں مسئلہ ہوگا. اور دوسرا جو ہے وہ آج پاکستان اور انڈیا کا جو ہے وہ میچ بھی ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں بھی بزی ہوں گے. تو دیٹس وائی یہ والا اسکیجول جو ہے یہ اب نیکسٹ ویک مینڈیٹری ہے. اس میں پوچھوں گا نہیں، بس آپ نے یونیورسٹی آنا ہے اور اپنا جو فلبوٹمی سیٹ آپ لوگوں نے پریپیئر کیا ہوا ہے وہ اپنے ساتھ لے کے آنا ہے. اور یہ سمجھے کہ آپ کا جو فزیکل کلاس ہے یہ آپ کا مڈ ٹرم ہے. اوکے، آپ کے آدھے مارکس جو ہے وہ ان کلاسز کے اندر ہوں گے. تو ایک یہ کلاس ہو جائے گی، ایک اور کلاس ہم لیں گے. تو یہ 2 کلاس جو ہے یہ تو مینڈیٹری ہے. اوکے، یہ آپ نے لازم وہاں پہ لیب میں بیٹھ کے 5 گھنٹے 6 گھنٹے جتنا ہو سکے گا ہم سے، تو وہ سارا ہم وہاں پہ پریکٹس کریں گے. آپ ایک دوسرے سے بلڈ لیں گے. ابھی سے اپنا پلان بنا لیں. اگر کسی کی ڈیوٹی لگ رہی ہے تو کائنڈلی اپنے سپروائزر کو، لیب مینیجر وغیرہ کو ریکویسٹ کر دے کہ وہ آپ کو آف کر دے، آپ کو آف دے دے، لیو پہ آپ کو وہ کر دے، چھوڑ دے، تاکہ ان بچوں سے بھی، ان اسٹوڈنٹ سے بھی جو کہ ایکسپرٹ ہے، ان کی بھی ایکسپرٹیز جو ہے وہاں پہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ ایکسپرٹ نہیں ہے ٹیکنیکلی، ابھی انہوں نے سرنج کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا. باتیں تو ہم بہت کر رہے ہیں کہ سرنج ایسے ہوتا ہے، نیڈل انسرٹ ایسے کرتے ہیں، لیکن جب وہ پریکٹیکلی واقعتاً اس کو کرے گا تب مزہ آئے گا. تو تب اس کے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ جھجک اور وہ چیز جو ہے وہ آگے جو ہے وہ اسکلفل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ نہیں ہے بلکہ یہ انسٹرکشن ہے ٹیچر کی کہ آپ لوگوں نے اگلے ہفتے انشاءاللہ مینڈیٹری ہے. ہاں میری طرف سے اگر کوئی ایشو نہ ہوا تو باقی جو ہے یہ آپ ابھی سے لکھ لیں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، ووٹنگ نہیں ہوگی، کلاس نہیں ہوگی. کلاس ڈائریکٹ جو ہے وہ فزیکل ہمارے میڈیکل لیب ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کے لیب کے اندر بھی ہی ہوگی انشاءاللہ. اوکے، سو آج جو 2 ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ٹربل شوٹنگ، اور پھر دوسرا جو ہے وہ سیمپل پرابلم. تو ٹربل شوٹنگ جو ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بہت سارے مسائل آ سکتے ہیں کہ پیشنٹس آر آفن ری ایشورڈ that proper safety measures are being followed when gloves are put on in their presence. یہ آلریڈی ڈسکس ہے. یہ آپ کے ٹیکنیکل ایرر میں آ سکتا ہے. اگر آپ اپنے گلو کو ڈاف نہیں کر رہے، ڈون نہیں کر رہے، اور آپ بغیر گلوز کے لگے ہوئے ہیں، تو یہ آپ ایک ایرر کر رہے ہیں. یہ آئیڈینٹیفائڈ ایرر ہے. یہ پیشنٹ کو ہی نظر آ رہا ہے کہ آپ ان کو ہائیجینک انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کر رہے. تو اس وجہ سے جو آپ کی جو پہلی اپیرنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ایرر سے بالکل پاک ہونی چاہیے. وہ آپ کا لیب کوٹ ہے، وہ آپ کے گلوز ہے، آپ کے کلوز شوز ہے، آپ کے ٹائی ہیئر ہے، آپ کے گوگلز ہو گئے. مطلب وہاں پہ جو فلیبوٹمسٹ کے لیے ضروری ہے ایٹ لیسٹ 2 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے جس کی آپ کی امپریشن بنتی ہے، واقعی بنتی ہے. دیٹ از گلوز اینڈ دا ادر ون از لیب کوٹ. تو یہ 2 چیزیں امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو لیب کوٹ، کیونکہ کچھ ہاسپٹل یا کچھ لیبس کے اندر لیب کوٹ جو ہے وہ نہیں، ان کے اس کا یونیفارم کا حصہ نہیں ہوتی، تو وہ جو پرٹیکولر یونیفارم ہوتا ہے، کچھ بلو کلر کا پہنتے ہیں، کچھ یلو کا، یلو تو نہیں ہوتا، گرین کا ہوتا ہے اور پنک کا ہوتا ہے. تو پھر وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو ادارہ ہے وہ کون سے یونیفارم کو فالو کر رہا ہے. تو پھر دین یو ہیو ٹو فالو دیٹ انسٹرکشن وچ آر ریٹن اوور دیئر. یا وہ جو سوٹ ہے، ٹائبک سوٹ ہے، جو بھی ہے وٹ ایور، وہ آپ نے جو ہے وہ فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیں. اگر آپ بغیر اس کے لیب کوٹ کے یا بغیر اس طرح کے سوٹ کے آپ بلڈ لیں گے تو بلڈ تو ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ ساری چیزیں بہت اچھی طرح پرفارم کریں، لیکن یہ ایک آئیڈینٹیفائڈ ایرر ہے
کہ پیشنٹ متاثر نہیں ہوگا، پیشنٹ جو ہے وہ آپ کی کوئی اچھی امپریشن نہیں لے کے جائے گا، وہ یہی سمجھے گا کہ یہ تو نارمل جس طرح ہم عام کپڑوں کے اندر ہے ویسی ہی بلڈ لے رہا ہے، تو اس نے کون سی جو ہے وہ ایک اپنی روٹین کو فالو کیا ہوا ہے جس میں یہ یونیفارم پہنتا ہے، جس میں یہ لیب کوٹ پہنتا ہے، یا جس میں یہ کوئی اور چیز جو ہے وہ پہنتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک پیشنٹ، فیمیل پیشنٹ آ جاتی ہے، اور فیمیل پیشنٹ سے ایک خاتون آ جاتی ہے جو کہ سر سے پاؤں تک ابائے کے اندر جو ہے وہ بالکل بند ہے، ٹھیک ہے، میں کوئی ابائے کو برا نہیں کہہ رہا یہاں پہ، کوئی اس کو نیگیٹو نہ لے، لیکن یہ ہے کہ اگر ابایا اس نے پہنا ہوا ہے بالکل سر سے پاؤں تک، تو اب وہ اگر بلڈ لے گی تو وہ مطلب بالکل بھی ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ شی شوڈ ویئر لیب کوٹ اوور دیٹ ابایا، ٹھیک ہے، اس ابایا کے اوپر ایٹ لیسٹ لیب کوٹ پہننا چاہیے۔ دوسری جو چیز ہوتی ہے، کبھی کبھار ابایا جو ہے وہ بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے، آپ کے زمین کے ساتھ جو ہے وہ کچرا ساتھ لے کے جاتا ہے، تو پوری صفائی بھی کرتا ہے ساتھ ساتھ میں، تو وہ اب لیب کے اندر، باہر تو جو ہے وہ جو بھی ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہ ہم اس کو چیز کو ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن یہاں پہ جو لیب کے اندر ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کا بایا تھوڑا اتنا اوپر ہونا چاہیے کہ آپ کے شوز نیچے نظر آئے، کلوز شوز وہاں پہ، کیونکہ آپ سینڈل وغیرہ جو ہے وہ نہیں پہن سکتے، یو ہیو ٹو ویئر کلوز شوز، تو آپ کے جو شوز ہے وہ کم از کم نظر آنی چاہیے، تاکہ نیچے جو ڈسٹ ہے یا جو نیچے جو کچرا وغیرہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے وہ ایٹ لیسٹ اس ابائے کے ساتھ گندگی نہ کرے، کیونکہ آپ خود بھی اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ پیشنٹ کو تو بچائیں گے لیکن خود بھی جو ہے وہ کنٹامینیٹ ہو جائیں گے، تو آپ خود بھی کنٹامینیٹ ہو گئے تو اس سے تو دو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، ایک آپ کے گھر والوں کو اور ایک آپ کے پیشنٹ کو، آپ کے کسٹمرز کو۔ تو سمپل یہی ہے اس کا سب، اس کی سمری کہ آپ پراپر جو ہے وہ آپ کی جو میڈیکل یونیفارم ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے۔ وین سپورٹنگ دا پیشنٹس آرم ڈو ناٹ ہائپر ایکسٹینڈ ایلبو۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے پریکٹیکل کی طرف آ جاتے ہیں کہ اب میں پیشنٹ سے بلڈ لے رہا ہوں، پیشنٹ نے مجھے انوائس دیا کہ جی یہ میرا انوائس ہے، آپ نے اس کو دیکھ لیا، پیشنٹ نے کہا کہ میرا سیرم کیلشیم ٹیسٹ ہے اینڈ سیرم وٹامن ڈی کا ٹیسٹ ہے، دو ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ، اور یہ زیادہ تر ویکنس کے لیے پرفارم ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کے باڈی کے اندر پین فیل ہوتا ہے کبھی کبھار، یا وہ کمزوری فیل کرتے، پرٹیکولرلی آپ کے جو ہیل ایریا ہے اس میں پین ہوتا ہے، یا آپ کے جو اس پہ اسپائنل کارڈ کے ایریاز ہے، پرٹیکولرلی بٹکس کے اوپر جو ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ اگر پین ہو رہا ہوتا ہے تو کبھی کبھار جو ہے وہ آپ وٹامن ڈی کی طرف بھی جایا کریں، کیونکہ پاکستان کے اندر وٹامن ڈی کا ہونا جو ہے وہ، اب پاکستان کے اندر نہیں بلکہ کہیں پہ بھی جہاں پہ روٹین سیٹ نہیں ہے وٹامن ڈی کم ہی ہوتا ہے، کیونکہ وٹامن ڈی جو ہے وہ آپ خوراک ہمارا اتنا بیلنس ڈائٹ تو ہوتا نہیں ہے، اور مارننگ میں ہماری مارننگ جو ہے وہ صبح سویرے 12:30 بجے ہو جاتی ہے، تو اب اس طرح 12:30 بجے اگر مارننگ ہو رہی ہے تو وٹامن ڈی کس وقت ہم لیں گے، اور وہ پرٹیکولرلی صبح کی جو پہلی کرن ہوتی ہے اشراق جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس وقت جو سورج ہوتا ہے اس کے کرنیں جو ہے وہ آپ کے اندر جو وٹامن ڈی ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، تب آپ کی وٹامن ڈی جو ہے وہ کم نہیں ہو پا رہی ہوتی، تو ہو جاتی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ فار ایگزامپل ایک پیشنٹ نے کہا کہ میرا سیرم کیلشیم اور سیرم وٹامن ڈی کرنا ہے، آپ نے اس کو بٹھا دیا، اب آپ اس کو کیا کہتے ہیں، پہلا جو رسپانس ہوتا ہے آپ اس کو کیا بولتے ہو انوائس سب کچھ دیکھنے کے بعد؟ جی مبارک حسین صاحب۔ جی سر۔ آپ پیشنٹ آپ کے پاس آیا، اس کے دو ٹیسٹ ہے، سیرم کیلشیم اور سیرم وٹامن ڈی، یہ تو میں نے جنرلی کہا تھا کہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ ٹیسٹ کس لیے ہوتا ہے، بونز کے لیے ہوتا ہے، سیرم کیلشیم، سیرم وٹامن ڈی، میگنیشیم، الکلائن فاسفیٹیز، زنک، یہ سارے جو ہے یہ ٹیسٹ جو ہے یہ بونز کے لیے ویسے ہوتے ہیں، لیکن یہ تو میں نے ایگزامپل دے دیا۔ اب پیشنٹ جب جیسی ہی آیا، آپ نے اس کی انوائس چیک کر لی، نیکسٹ آپ کا رسپانس کیا ہوگا، اس کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کیسے کریں گے، کیا کہیں گے اس کو؟ سر اس کو سب سے پہلے بٹھائیں گے اور اس کو سلام کرنا ہے جو کہ ہمارے اس میں آتا ہے، بعد میں اس سے جیسے آپ نے بتایا وٹامن ڈی کی کمی سن لائٹ سے ہوتی ہے۔ نہیں منطق کو سمجھے نا، اس چیز کو چھوڑے، وٹامن ڈی سلام ولام یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، پیشنٹ کو بٹھا دیا آپ نے، ہو گئے ساری چیزیں ہو گئی،
اب آپ اس کے بلڈ لینا شروع کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ پہلا جو آپ کا کام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سوری سر. جی فاطمہ یاسین. جی سر. پیشنٹ کو آپ کیا کہیں گی؟ پیشنٹ سر ان کو بتائیں گے کہ ہم آپ کا کون سا ٹیسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہو گیا. اب نیکسٹ. ان کو بتائیں گے کہ آپ اپنا آستین اوپر کر لیں یا پھر ایسے کر کے مطلب ویری گڈ، ٹھیک آرام ہے. سے. آستین اوپر کرے، آستین اس نے اوپر کر لیا. نیکسٹ. پھر ہم ان کو بولیں گے کہ ہم ان کو کہیں گے کہ فسٹ بنائیں اپنی. ٹھیک ہے، بازو ٹائٹ. ایکسٹینڈ کریں. بازو کیا کریں؟ جی جی ایکسٹینڈ ایکسٹینڈ کریں. کرے. آپ لوگ کیا ورڈ یوز کرتے ہو اس کے لیے اپنے روٹین میں جو فلیبوٹمسٹ کا کام کرتے ہو کیا کہتے ہو آپ؟ اپنا جو ہے وہ ایکسپیرینس شیئر کرے ذرا. یہاں پہ ہاتھ اٹھا لے، کون کون فلیبوٹمی کرتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. صدف صاحبہ، آپ کیا کہتے ہیں پیشنٹ کو؟ سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. اوکے سر، جیسے ہی پیشنٹ آتا ہے ہم اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں بازو اوپر کریں، دین کہتے ہیں کہ مٹھی بند آستین کرے. اوپر کرے یا بازو اوپر کرے؟ جی جی آستین اوپر کریں. ٹھیک ہے. پھر مٹھی بند کریں، دین ٹونیکٹ باندھتے ہیں اور سیمپل کلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا، اب یہاں پہ یہی جو ورڈز ہوتے ہیں یہ ہر فلیبوٹمسٹ کے اپنے اپنے ہوتے ہیں، یہ کوئی مطلب پراپر وہ نہیں ہے. یہ تو آپ اس سینیریو کے مطابق اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ جو ایرر آ سکتا ہے نا وہ کس چیز سے آ سکتا ہے کہ اس نے آستین اوپر چڑھا ہے، اوکے، آپ نے اس کو کہا کہ مٹھی بند کرے. اب پیشنٹ جو تھا وہ بھی کہیں وہ چاند سے تو نہیں آیا پہلی دفعہ کہ وہ پہلی دفعہ بلڈ دے رہا ہے، بلکہ اس نے پہلے بلڈ دیا بھی ہوگا، بلڈ دیتا بھی کسی کو دیکھا ہوگا. تو اس وجہ سے وہ آٹومیٹیکلی اپنا جو آرم ہے وہ کیا کر دیتا ہے، وہ ایکسٹینڈ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ Yes, آگے لے کے چلے جاتا ہے. اب دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، یا تو آپ اس کو کاؤچ پہ لے رہے ہوتے ہیں، کاؤچ پہ جب لے رہے ہوتے ہیں تو وہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، اوکے، یا آپ اس کو بٹھائے رکھتے ہیں فلیبوٹمی چیئر کے اوپر جہاں پہ اس کے ساتھ لیفٹ اور رائٹ ہینڈل ہوتے ہیں، آپ اس کو بٹھا دیتے ہیں. اب کچھ فلیبوٹمسٹ جو یہاں پہ غلطی کرتے ہیں وہ اس کے ایلبو جو ہے وہ بہت زیادہ کیا کر دیتا ہے، ایکسٹینڈ کر دیتا ہے بہت زیادہ، اپنے نارمل سے بھی نیچے لے کے چلا جاتا ہے. تو جب وہ نیچے چلی جاتی ہے آپ کی ایلبو ریسٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ جو ہے وہ اب وین نیکسٹ جو پروسیس ہوگا وہ کیا ہوگا، آپ وین کو پلپیٹ کرو گے. جب وین کو پلپیٹ کرو گے تو وین جو ہے وہ آپ ایکسٹینشن کے ساتھ ساتھ وہ نیچے چلا جاتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو پلپیٹیشن کے اندر کیا ہو سکتی ہے، پرابلم ہو سکتی ہے. آپ اپنا مائک بند کر دیکھو کس کا جو ہے وہ اپنے. جی صدف آپ اپنا مائک بند کر. ٹھیک ہے، تھینک یو. تو وہاں پہ پہلا جو کام ہوتا ہے وہ آپ کا کیا تھا کہ آپ کی فرسٹ لک. دوسرا جو کام ہے وہ آپ کا کیا ہے کہ آپ یہاں پہ اس کو جو ٹیکنیکل ہے اس کو آپ ہائپر ایکسٹینڈڈ ایلبو کے لیے جو ہے وہ کبھی نہیں کہیں گے، نارملی آپ اس کو کہیں. ٹھیک ہے، اوکے. اب جو تھرڈ چیز ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پیشنٹ آفن تھنک they are helping by pumping their fists.